أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ کی توحید پہ اس سے پہلے 9 دلائل گزر چکے اور اب 10ویں دلیل اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں ارشاد فرمائی اور یہ فرمایا کہ هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، اور اللہ کی ذات ہے جس نے کیا ہے تمہارے لیے اللیل رات کو لتسکنوا فیہ، تاکہ تم اس میں چین پکڑو، سکون حاصل کرو۔ والنہار مبصرا، اور اللہ نے دن کو بنایا ہے دکھانے والا۔ ان فی ذالک، اور یقیناً اس میں لآیات نشانیاں ہیں لقوم یسمعون، اس قوم کے لیے جو لوگ سنتے ہیں۔ اللہ تعالی نے اس آیت میں جو چیز در حقیقت ارشاد فرمائی وہ اپنی توحید کی دلیل دی اور یہ کہا کہ اگر تم لوگ اللہ کی وحدانیت کو، توحید کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس کائنات کے نظام پر غور کرو کہ رات اور دن، ان میں جو تبدیلی آتی ہے اللہ کے علاوہ بھلا کون کر سکتا ہے؟ اور رات اور دن پیدا ہوتے ہیں سورج کے طلوع اور غروب سے، تو سورج جیسی بڑی چیز کو طلوع کرنا، غروب ہونا اس کا، یہ سارا ایک نظام ہے یقینی طور پر جو اللہ نے بنایا ہوا ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں ایک بڑی زبردست بات ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کلام واقعی اللہ کا کلام ہے، کوئی آدمی اس کلام کو بنا نہیں سکتا تھا۔ اب ذرا اس پر غور کریں تو ہے باریک بات لیکن پھر سمجھ میں آتی ہے، تو جب سمجھ میں آ جائے تو پھر آپ کی زبان میں کہیں پھر آپ سے انجوائے کریں گے۔ اللہ تعالی نے فرمایا هو الذی جعل لکم اللیل، اللہ تعالی نے بنایا ہے رات کو۔ کیا بنایا ہے؟ کیوں بنایا ہے؟ یہ 2 سوال الگ الگ ہوئے نا۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے؟ انتظامیہ والے یہ کہتے ہیں کہ یہ مسجد بنائی ہے۔ کیوں بنائی ہے؟ اس لیے کہ اس میں عبادت کریں۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ هو الذی جعل لکم اللیل، اللہ کی ذات ہے جس نے رات کو بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ لتسکنوا فیہ، تاکہ تم اس میں سکون پکڑو، سکون حاصل کرو، سونا، نیند۔ یہ تو جواب ہوا کیوں کا، اور کیا کا جواب کیا ہے؟ والنہار، اور اللہ نے دن کو بنایا ہے مبصرا۔ مبصرا کا مطلب ہے دکھانے والا۔ تو پہلی شق میں یہ چھوڑ دیا کہ کیا بنایا ہے پہلی صورت میں رات کے معاملے میں، اور دوسری شق میں یہ چھوڑ دیا اللہ نے کہ کیوں بنایا ہے۔ خیال میں آئی بات؟ پھر دہراتے ہیں، 2 چیزیں ہیں الگ الگ۔
ایک یہ ہے کہ کیا بنایا ہے اور ایک یہ ہے کہ کیوں بنایا ہے، دو سوال الگ الگ ہیں۔ یہ اللہ کی کتاب کے خود ہونے کی دلیل ہے یہ آیت کریمہ، کوئی آدمی اتنی باریک بات نہیں بنا سکتا تھا، اس لیے جھوٹ بولتے تھے جو بھی کہتے تھے، اور اب بھی جو کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیا پوری کائنات میں کوئی بھی اگلے پچھلوں میں سے کوئی خدا کے کلام کے علاوہ یعنی یہ خدا کا کلام نہیں بنا سکتا تھا، اللہ ہی ہے جس کا یہ کلام۔ غور کیجئے کہ وہ اللہ کی ذات ہے، جعل لکم اللیل، جس نے رات کو بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ چھوڑ گئے۔ لتسکنوا فی، تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، نیند پوری کرو، یہ مقصد ہو گیا۔ والنہار مبصرا، اور رات کو دن کو اللہ تعالی نے بنایا مبصرا، دکھانے والا۔ تو کیوں؟ اس لیے یہ دونوں شکیں جو آپس میں ہیں، کبھی مفسرین کی اصطلاح میں وہ کہتے ہیں کہ کبھی تم نے کپڑا بنتے ہوئے دیکھا ہو تو ایک مرتبہ ایسے چلتا ہے چرخا کارگاہ اور پھر ایسے چلتا ہے، تو ایک مرتبہ ادھر سے بنائی اس کی ہوتی ہے پھر ایسے بنائی ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں اسی طرح اس آیت کریمہ میں بھی ہے کہ هو الذی، وہ اللہ کی ذات ہے، جعل لکم اللیل، جس نے رات کو بنایا ہے۔ اور چونکہ دن کے متعلق یہ فرما دیا تھا کہ مبصرہ، دن کو بنایا خدا نے دکھانے والا، تو یہاں پر ایک شک جو چھوڑ دی تھی اس کو اگر آپ پورا کریں گے تو یہ کہیں گے کہ هو الذی جعل لکم اللیل، اللہ کی ذات نے رات کو بنایا ہے مظلمہ، مظلم یا مظلمہ تاریک، تاریک بنا دیا خدا نے رات کو۔ یہاں یہ شک تھی پوری ہوئی۔ لتسکنوا فی، کیوں بنایا تھا کہ تم اس میں سکون حاصل کرو۔ والنہار، اور اللہ نے دن کو بنایا ہے مبصرا، روشن دکھانے والا، لتبصروا فی، تاکہ تم اس میں دیکھو۔ آیا خیال میں؟ پوری ہو گئی نا اب بات؟ تو رات کا جو وصف تھا ظلمت اور تاریکی، پہلے اسے چھوڑ دیا، دن کا وصف تھا روشنی، اسے پورا کر دیا۔ اس وصف کا فائدہ کیا تھا رات کے تاریک ہونے کا؟ تاکہ تم سو، تو وصف چھوڑ دیا اور کام بیان کر دیا، اور دن کا وصف جو تھا وہ بیان کر دیا اور کام چھوڑ دیا۔ تو یہ عربوں میں کمال کی صنعت سمجھی جاتی ہے کہ انسان غور اور فکر کر کے اس گیپ کو فل کر لے جو کچھ کے کلام میں کوئی شاعر کوئی ادیب چھوڑ دیتا تھا۔ لیکن اللہ تعالی نے یہاں پر جو کمال کی بات ارشاد فرمائی ہے وہ دونوں طرف ایک ایک شک کو چھوڑ کے، تاکہ لوگ اس چیز کو پورا کریں، اس کو سمجھیں۔ اس لیے ہونا یہ ہے کہ هو الذی جعل لکم اللیل مظلما، وہ اللہ کی ذات ہے جس نے رات کو تاریک بنا دیا۔ ظلم تاریکی کو کہتے ہیں، اندھیرے کو کہتے ہیں، اندھیرے والا بنا دیا رات کو۔ کیوں بنا دی؟ کیا بنایا رات کو؟ تاریکی والا۔ کیوں بنایا؟ لتسکنوا فی، تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، کہ تم اس میں سو۔ والنہار مبصرا، اور دن کو روشنی والا بنا دیا۔ کیوں بنا دیا؟ اس لیے کہ لتبصروا فی، تاکہ تم اس میں دیکھو۔ ان فی ذلک، اور اس میں لآیات لقوم یسمعون، نشانی ہے اس قوم کے لیے جو لوگ سنتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اللہ نے یہ نشانی بنا دی۔ تو جو رات کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، تو سکون کی تفسیر مفسرین نے کی ہے سونے سے۔ اس لیے بہت سے حضرات کا خیال یہ ہے، مفسرین اور خاص طور پر صوفیہ کہتے ہیں کہ رات کے کچھ حصے کو سونے کے لیے استعمال کرنا چاہیے، سو جانا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو مقصد اور یہ جو چیز بیان کی ہے اس آیت پر عمل ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں یہ ادب ہے کہ رات کا کچھ حصہ سونے میں بھی گزارے، اور دن کا حصہ اللہ نے بنا دیا ہے کام کے لیے، تو دن میں کام کاج یہ جو چیزیں ہیں وہ تو انسان ظاہرہ کرتا ہی ہے۔ تو اللہ تعالی نے بتایا کہ اس کی توحید پر یہ بھی دلیل ہے کہ دن اور رات کے کام اللہ نے مختلف کر دیے اور دونوں کی کیفیت بھی مختلف کر دی،
اور نشانی خدا نے رکھی ہے ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں. سننے کو اس لیے ارشاد فرما دیا گیا ہے یہاں کہ جو انسان بھی ان دلائل پر غور کرے گا، کسی سے اس کی تشریح سنے گا، تو اسے یقین آ جائے گا کہ اس کائنات میں اتنی بڑی تبدیلی دن اور رات کی اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا.